بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 46۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، پچھلے درس میں تنبیہات مکمل ہو گئے اور آج کا جو درس ہے یہ اطراف استعارہ کے بارے میں ہے۔ اس درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ علماء بلاغت نے اطراف استعارہ کے اعتبار سے استعارہ کی کیا تقسیم بندی کی ہے۔ اطراف استعارہ یعنی مستعار من اور مستعار لہ کے اعتبار سے علماء بلاغت نے کیا تقسیم بندی کی ہے۔ اطراف استعارہ کے اعتبار سے استعارہ کی دو قسمیں بنائی گئی ہیں۔ اطراف استعارہ یعنی مستعار من اور مستعار لہ، اور ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے استعارہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے استعارہ عنادیہ اور دوسری قسم ہے استعارہ وفاقیہ۔ اب ہم یہ سمجھنا چاہیں گے، اس درس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ استعارہ عنادیہ کسے کہتے ہیں اور استعارہ وفاقیہ کسے کہتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ استعارہ عنادیہ یعنی مستعار من اور مستعار لہ اگر ایک ذات میں قابل جمع نہ ہو تو اس کو استعارہ عنادیہ کہتے ہیں۔ یعنی جب مستعار من اور مستعار لہ ایک ہی ذات میں قابل جمع نہ ہو تو اب اس کو کہتے ہیں استعارہ عنادیہ۔ اب استعارہ عنادیہ کو کیوں لایا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کلام کو پرکشش اور خوبصورت بنانے کے لیے یا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے استعارہ عنادیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں کہ درندے کو موت سے بطور استعارہ لینا یا لفظ موت کو درندے سے بطور استعارہ لینا، ان دونوں میں جمع کیا ہے، جامع کیا ہے۔ جامع یہ ہے کہ درندہ بھی ہلاک کر دیتا ہے اور موت بھی انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن اب ایک ہی ذات میں یہ دونوں قابل جمع نہیں ہے۔ ہاں، لہٰذا اس وجہ سے اس کو استعارہ عنادیہ کہا جاتا ہے۔ استعارہ وفاقیہ دوسری قسم اطراف تشبیہ کے اعتبار سے استعارہ کی وہ استعارہ وفاقیہ ہے۔ استعارہ وفاقیہ یعنی مستعار من اور مستعار لہ اگر آپس میں ایک ہی ذات میں قابل جمع ہو تو اس کو استعارہ وفاقیہ کہتے ہیں۔ یعنی مستعار من اور مستعار لہ ایسے ہیں کہ جو ایک ہی ذات میں ایک ہی شے میں جمع ہو سکتے ہیں، تو اس استعارہ کو ہم کہیں گے استعارہ وفاقیہ۔ مثلا حیات کو، لفظ حی کو ہدایت سے بطور استعارہ لینا، بطور مستعار لینا، لفظ حیات استعمال کر کے اس سے مراد ہدایت لینا۔ مثلا امام علی علیہ السلام کی پیروی کرنے میں ہی حیات ہے، امام علی علیہ السلام کی پیروی کرنے میں ہی زندگی ہے، حیات ہے۔ اب یہاں پر اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ حیات کو ہدایت سے بطور استعارہ لیا گیا ہے، یعنی امام کی پیروی کرنے میں ہی ہدایت ہے۔ تو اب حیات اور ہدایت یہ ایک ذات میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ ہادی بھی ہوتا ہے یا ہدایت یافتہ بھی ہوتا ہے اور وہ حی بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہدایت یافتہ بھی ہے، زندہ بھی ہے۔ اب جو مر جائے، مردہ ہو، تو مردے کو تو آپ ہدایت یافتہ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ جو پڑا ہوا جسم ہے یہ ہدایت یافتہ ہے، نہیں، وہ تو مر گیا ہے۔ ہاں، مثلا مولا علی علیہ السلام حی بھی ہے اور ہادی بھی ہے، حی بھی ہے اور ہادی بھی ہے۔ اب اگر آپ حی کو
ہادی کے لیے بطور استعارہ لیتے ہیں تو یہ استعارہ وفاقیہ ہوگا. اگر آپ حیات کو ہدایت کے لیے بطور استعارہ لیتے ہیں تو یہ استعارہ وفاقیہ ہوگا. کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. عبارت کی طرف آتے ہیں. الفصل الرابع تقسیم الاستعارۃ باعتبار الطرفین الی انادیۃ و وفاقیہ. اطراف استعارہ کے اعتبار سے استعارہ کی دو قسمیں ہیں، استعارہ انادیہ اور استعارہ وفاقیہ. فالانادیۃ هي التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لتنافيهما كاجتماع النور والظلام. فرماتے ہیں استعارہ انادیہ یعنی جب مستعار من اور مستعار لہ کا ایک ہی ذات میں، ایک ہی شے میں جمع ہونا ممکن نہ ہو، کیونکہ ان دونوں کے درمیان تنافی ہے، تضاد ہے. جس طرح مثلا نور اور ظلمت. اب روشنی اور تاریکی یہ دونوں ایک ذات میں، ایک ہی چیز میں جمع نہیں ہو سکتی. کوئی چیز یا تو نورانی ہوگی یا نورانی نہ ہوگی. اب نور اور ظلمت یہ استعارہ انادیہ کیسے ہے؟ وہ ہم نے اوپر کہا تھا نا کہ استعارہ انادیہ کے دو فائدے ہیں، دو اغراض ہیں. ایک کبھی کبھار کلام کو پرکشش بنانے کے لیے استعارہ انادیہ لایا جاتا ہے، اور کبھی کبھار مذاق اڑانے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے استعارہ انادیہ لایا جاتا ہے. مثلا ایک مثال دیتے ہیں، فلان کا کمرہ تو بہت روشن ہے. حالانکہ وہ روشن نہیں ہوتا، اس میں تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے. مثال دیتے ہیں، آپ کا کوئی دوست ہے یا کوئی رشتہ دار ہے جس کا کمرہ تاریک ہے، روشن نہیں ہے، جس کے کمرے میں لائٹ ہی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی فلان کا کمرہ تو بہت روشن ہے، چلیں وہاں چلتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی آپ اس بندے کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اس کا کمرہ تو بہت زیادہ تاریک ہے، وہ بیکار اتنا بھی نہیں کرتا کہ اپنے کمرے میں ایک لائٹ لگائے. تو یہاں پر نور کو استعارہ لیا گیا ظلمت سے اس مثال میں. لیکن یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ مذاق، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، کسی کو طعنہ دینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، مذاق اڑانے کے لیے، تحقیر کے لیے. والوفاقیۃ التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لعدم التنافي كاجتماع النور والهدى. فرماتے ہیں کہ استعارہ وفاقیہ کیا ہے؟ استعارہ وفاقیہ یہ ہے کہ جب مستعار من اور مستعار لہ ایک ہی ذات میں، ایک ہی چیز میں قابل جمع ہو، ان دونوں کے درمیان تنافی نہ ہو. مثلا نور اور ہدا یہ ایک ہی ذات میں جمع ہو سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا فلان جو ہے وہ نور ہے، یا فلان بندہ جو ہے اس میں نور ہے، اس کے چہرے میں نور ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جو ہادی ہے، جس میں ہدایت ہے، اور ایک ہی ذات ہے، اس میں نور بھی جمع ہو سکتا ہے وہ ایک روشن چہرے والا ہو، نورانی ہو، اور ساتھ یہ کہ ہادی بھی ہو، اس میں ہدایت بھی ہو. ومثالہما قولہ تعالی. اب ان دونوں کا مثال پیش کرتے ہیں ایک ہی آیت میں. او من کان میتا فاحییناہ. او وہ کہ جو مردہ تھا، فاحییناہ ہم نے اس کو زندہ کیا. یہاں پر میتن کو استعارہ کے طور پر لیا گیا ہے ضالن سے، گمراہی سے، اور فاحیینا کو بطور استعارہ لیا گیا ہے فہدینا، یعنی ہم نے اس کو ہدایت دی. فاحیینا نہ کہ ہم نے اس کو زندہ کیا، زندگی کے معنی میں نہیں، ہدایت کے معنی میں. اب یہاں پر جو میتن ہے یہ استعارہ انادیہ ہے، اور جو احیینا ہے یہ استعارہ وفاقیہ ہے. کیونکہ
گمراہی اور موت آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. جب ایک بندہ مر گیا تو بس ختم ہو گیا. آپ ایک مردے کو تو گمراہ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ جسم جو ہے یہ گمراہ ہے مثلا جو ابھی پڑا ہوا ہے. نہیں، وہ گمراہی کے راستوں پر تھا جب وہ زندہ تھا. اب جب مر گیا تو اس کی بات ہی ختم ہو گئی. اور فَأَحْيَيْنَاهُ فَهَدَيْنَاهُ یعنی ہم نے اس کو ہدایت دی. حیات اور ہدایت جمع ہو سکتے ہیں. کوئی بندہ زندہ بھی ہو اور ہدایت یافتہ بھی ہو. اب یہ نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے فَأَحْيَيْنَاهُ وہ ذات حی بھی ہے یعنی زندہ بھی ہے اور ساتھ ہی کہ ہادی بھی ہے، ہدایت دینے والا بھی ہے. فَأَحْيَيْنَاهُ یہاں پر وہی خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اس کو ہدایت دی، ہم نے اس کو ہدایت دی. تو وہ حی بھی ہے اور ہادی بھی ہے، کوئی مشکل نہیں. اَيْ ضَالًا فَهَدَيْنَاهُ فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ اسْتِعَارَتان. اب اس آیت میں دو استعارہ ہیں. الاول فی قوله میتن شبہ الضلال بالموت. پہلا جو استعارہ ہے وہ میتن میں ہے، یعنی تشبیہ دی ہے میتن کو، مردے کو کس سے؟ معذرت، تشبیہ دی ہے ضلال کو یعنی گمراہی کو موت سے. بجامع ترتب نفی الانتفاع فی کل، کیونکہ جو مردہ ہوتا ہے وہ بھی قابل انتفاع نہیں ہوتا، اس کا بھی کوئی منفعت نہیں ہے، اور جو گمراہ ہے تو گمراہ بھی قابل انتفاع نہیں ہے. اس لحاظ سے ضلال کو تشبیہ دی ہے موت کے ساتھ. واستعیر الموت للضلال اور پھر لفظ موت کو بطور استعارہ لیا گیا ہے ضلال کے لیے. واشتق من الموت بمعنى الضلال میتن بمعنى ضالا، اور پھر موت سے جو ہے مشتق کیا گیا ہے ضلال کو ضالن کے معنی میں، یعنی موت سے مشتق کیا ہے میتن کو کس معنی میں؟ ضالن کے معنی میں. یعنی موت کو پہلے ضلال کے معنی میں لیا ہے اور پھر موت سے میتن بنایا ہے اور میتن کو ضال کے معنی میں لیا گیا ہے. وَهِيَ عِنَادِيَّةٌ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اجتماع الْمَوْتِ وَالضَّلَالِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ. اب یہ استعارہ عنادیہ ہے. کیونکہ موت اور ضلال یعنی موت اور گمراہی ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتی. الثانیہ دوسرا کیا ہے استعارۃ الاحیاء للہدایہ. دوسرا جو استعارہ ہے وہ یہ ہے کہ حیات کو ہدایت کے لیے بطور استعارہ لیا گیا ہے. وہی وفاقیہ، یہ استعارہ وفاقیہ ہے لامکان الاجتماع الاحیاء والہدایہ فی اللہ تعالی، کیونکہ ممکن ہے، امکان ہے، بلکہ وقوع ہے، واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ حی بھی ہے اور ہادی بھی ہے. فہو محیی و ہاد، یعنی وہ محیی بھی ہے، حیات حی تو ویسے بھی ہے بلکہ محیی بھی ہے، یعنی حیات دینے والا بھی ہے اور ہدایت دینے والا بھی ہے. ثم العنادیہ، پھر یہ جو عنادیہ ہے قد تکون تملیحیہ ای المقصود منها تملیح والظرافہ، وقد تکون تحکمیہ ای المقصود منها التحکم والاستہزاء. یہ جو عنادیہ ہے اس کو کس غرض کے تحت لایا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کو اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ کلام کو پرکشش بنایا جائے، خوبصورت بنایا جائے، کلام میں شائستگی لائی جائے، فصیح یعنی کلام کو پرکشش بنانے کے لیے، کلام کو تملیحیہ یعنی نمکین بنانے کے لیے یہ استعارہ عنادیہ لایا جاتا ہے. اور کبھی کبھار تحکم، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، تحقیر کے لیے بھی یہ لایا جاتا ہے. بأن يستعمل اللفظ الموضوع لمعنى الشريف في ضده أو نقيضه، نحو قولك رأيت أسدا تريد جبانا قاصدا والظرافة وظرافة، أو التحكم والسخرية، وهما اللتان نزل فيها التضاد منزلة التناسب. فرماتے ہیں کہ اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کلام میں مثلا استعارہ عنادیہ کے ذریعے سے خوبصورتی آتی ہے، کلام پرکشش بن جاتا ہے، یا اس کے ذریعے سے کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے کسی کا؟ تو اس طرح
کہ مثلا ایک بندہ ہے، وہ ہے تو بڑا شیطان، لیکن آپ اس کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو آپ شریف انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں. یا مثلا ایک بندہ ہے، وہ ہے بڑا ڈرپوک، آپ اس کے لیے لفظ اسد استعمال کرتے ہیں جو شجاع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے نا. رأیت اسدا تريد جبان، مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اسد کو، میں نے شیر کو دیکھا کہ وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اب آپ کا شیر سے مراد کیا ہے؟ آپ کا شیر سے مراد ایک ایسا بندہ ہے کہ جو ڈرپوک ہے. تو اب اس میں یعنی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کلام خوبصورت بن جاتا ہے، نفس انسانی اس کلام کو پسند کرتا ہے، اور ساتھ یہ کہ اس بندے کا مذاق جو ہے وہ یعنی آپ اس طریقے سے اڑا رہے ہیں. اب یہاں پر یہ جو تضاد ہے، آپ اس کو تناسب کی منزلت پر رکھتے ہیں. کیا مطلب تضاد کو تناسب کی منزلت پر رکھتے ہیں؟ یعنی جب آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت ہو، کوئی علاقہ ہو. لیکن یہاں پر ابھی یعنی کوئی جس کو کہتے ہیں نا جامع، یعنی ان دو کے درمیان کوئی جامع موجود ہو جس کی وجہ سے آپ کرتے ہیں نا ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں یا بطور استعارہ لے کر آتے ہیں. لیکن یہاں پر وہ نسبت تو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ پھر یہ جو ان دونوں کے درمیان تضاد ہے، آپ اس کو تناسب کی جگہ پر رکھتے ہیں. یعنی ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ تضاد کی ہے، وہ کوئی جامع نہیں ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس تضاد کو تناسب جامع کی منزلت پر رکھتے ہیں. نحو فبشرہم بعذاب علیم، ان کو جو ہے بشارت دو عذاب علیم کا، سخت ترین عذاب کی بشارت دو. اب فبشرہم بشارت دو، عذاب کی بشارت نہیں دی جاتی. یہاں پر بشرہم انذرہم کے معنی میں آیا ہے. فاستعیرت البشارہ التي الخبر الصار، یعنی بشارت کو استعارہ لیا گیا ہے، خبریں یعنی بشارت کو استعارہ لیا گیا ہے انذرہم سے، نذارت سے، کیونکہ بشارت جو ہے وہ تو خوشخبری والی خبر کا ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر تو ایک ایسا خبر دیا جا رہا ہے کہ جو خوشخبری کا نہیں ہے. تو لہٰذا اس لیے یہاں پر بشرہم کو انذرہم کی جگہ پر رکھا گیا ہے. اور مذاق اڑا رہے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان یعنی کفار اور مشرکین کا ایک قسم کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ ان کو بشارت دیں عذاب علیم. للانذار الذی هو ضد بادخال الانذار فی جنس البشارہ، لیکن یہاں پر اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ انذار کے جو بشارت کا ضد ہے اس کو بشارت کی جنس میں داخل کیا گیا ہے علی سبیل التحکم والاستہزاء. کیوں؟ حالانکہ ہے تو نہیں. پھر یہ کیوں داخل کیا گیا ہے تو تضاد. پھر قدر جامع جب ان کے درمیان میں نہیں ہے، پھر جامع کیوں فرض کیا گیا ہے؟ مذاق، استہزاء، کسی کو طعنہ دینے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. اور قولہ تعالی فاہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمانا ہے کہ ان کو ہدایت دو، یعنی فاہدوہم الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرو. اب ہدایت اچھی چیز کی طرف ہوتی ہے، اچھے راستے کی طرف ہوتی ہے. جہنم کی طرف کسی کو لے کے جایا جا رہا ہو تو یہ تو ہدایت نہیں ہے نا، یہ تو رہنمائی نہیں ہے. یعنی اچھی چیز کی رہنمائی کے لیے آپ ہدایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے، استعارہ عنادیہ ہے، اور کسی کا مذاق اڑانے کے لیے اور اس کو طعنہ دینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.